کہ بھئی جب آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا بہاؤ آ رہا ہے اور بارشوں کا موسم ہے، کسی بھی وقت نالی اور دریا بہہ سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، تیز ہو سکتا ہے۔ اچانک ایک منٹ میں اچانک ایسا ہوگا، ان کو دوڑ لگانے کا ٹائم بھی نہیں ملا۔ میں نے ان کو کہا آ جاؤ، لیکن وہ میں نے جب ان کو آگے جانے کا میں لے کے آتا ہوں، لیکن مجھ سے نہیں جایا گیا۔ سیالکوٹ کے ایک ہی خاندان کے افراد کی المناک، حسرتناک اور افسوسناک موت ہر آنکھ کو اشک بار کر گئی ہے۔ وہاں گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے لوگ آتے ہیں، ان سے ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سوات کے اندر ایک بہت ہی دلخراش واقعہ رونما ہوا کہ جس کے اندر تقریباً 17 کے قریب قیمتی جانیں ضائع ہو گئی، اور پھر اصل انسان کی قیمت سب سے بڑھ کر ان کی جان کی ہوتی ہے۔ اور بادل ناخواستہ ہم یہ بھی ذکر کرتے چلے کہ وہ ہمارے مہمان تھے، سندھ اور پنجاب سے آئے ہوئے لوگ تھے۔ اس معاملے کے اندر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ان کے اوپر تفسیرہ بھی کرتے ہیں کہ بعض کے ہاں اس اموات کا مجرم اور وہ حکومت وقت ہے، بعض کے ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہاں کے عوام نے، سوات کے لوگوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ اگر میں ایک بات عرض کر دوں، آپ تو ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے ہی آپ مجرم ٹھہرا دیں۔ اس سے پہلے بھی بہت بار یہ ہمارے سوات اور شانگلہ کے عوام، یہ جو یہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، کئی بار ان کو متنبہ کر چکے ہیں کہ بھئی پنجاب اور سندھ کی جو عوام ہوتی ہے، یہ اردو سپیک، یہ ہمارے نہ تو طور و طریقوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہمارے کلچر سے ان کو کچھ واقفیت ہوتی ہے، اور نہ ان کو یہاں اٹھنے بیٹھنے کی جو طریقے ہیں وہ ان کو آتے ہیں۔ اب دیکھیں اس دریا کے اندر جو جانیں ضائع ہو گئی، سب نے حکومت وقت کے اوپر بھی انگلی اٹھائی، سب نے وہاں کے عوام کے اوپر بھی انگلی اٹھائی، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی یہ بندے اس جگہ پر گئے کیسے اور گئے کیوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اور آپ کو بھی شعور عطا کیا ہے کہ بھئی جب آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا بہاؤ آ رہا ہے اور بارشوں کا موسم ہے، کسی بھی وقت نالی اور دریا بہہ سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، تیز ہو سکتا ہے، تو پھر کم از کم آپ کو اپنی عقل اور شعور کے اوپر کچھ دباؤ ڈالنا چاہیے۔ اب میں دیکھیں، اب ہمارے ہاں بھی دریا ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اگر دریا تیز ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارشوں کے بعد جو ہے نا وہ پانی ہر جگہ سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر دریا کے بہاؤ اور اس کی تیزی میں اور بھی طاقت اور قوت آ جاتی ہے۔ میں اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بعض نے حکومت وقت کو گناہگار ٹھہرایا اور بہت ساروں نے سوات کے عوام کو گناہگار ٹھہرایا۔ یہ اگرچہ حکومت وقت گناہگار اس لیے ہے کہ بعض کے ہاں وہاں 2 گھنٹے تک یہ منتظر رہیں، بعض کے ہاں پانی کا بہاؤ بڑھنا تھا اور پھر ان کو اٹھانا تھا، بعض کے ہاں آدھے گھنٹے کا بھی بتایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ابھی جو آنے والا وقت ہے، جو بھی سیاح آتے ہیں، جو بھی وہاں گھومنے پھرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے لوگ آتے ہیں، ان سے ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں پردے کا بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اب تو ہم پٹھانوں سے بھی وہ ایمان اور وہ جذبہ چلا گیا ہے۔ البتہ پنجاب اور سندھ کے لوگ دل سے تو صاف ہوتے ہیں، لیکن ان کی عورتیں بے پردہ مگر بغیر دوپٹے کی ہوتی ہے۔ ایک تو اس کو بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں، اور دوسری خصوصی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ بھئی جب آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ کو کسی جگہ پر چڑھنا اترنا نہیں آتا، آپ کو کسی علاقے کے طرز و طریقے کا اٹک بیٹک نہیں پتا، آپ کو پھر ہمارے کلچر کا نہیں پتا، تو پھر آپ ہر بات پوچھ کر اور سوچ سمجھ کر کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی وہ جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو شہادتیں اس میں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام بلند مقام عطا فرمائے۔ اور ہاں، ہم حکومت وقت کو بھی بتانا چاہتے ہیں، اگر یہ پس گئے ہیں، ان کی اپنی غلطی تھی، وہاں جانا تھا، تو پھر یہ حکومت وقت کا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر ممکن کوشش کر کے ان کو ریسکیو کریں اور ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ آئندہ کے لیے جب بھی آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ ہر ایسے علاقے میں آپ جائیں جہاں
آپ کو یہ نہیں پتا کہ پانی کہاں سے آتا ہے, یہاں جانا کیسا ہوتا ہے, وہاں سے پھر اٹک بیٹک کیسے ہوتی ہے, تو ضرور اس علاقے سے پوچھا کرے, وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیا کرے. ہر ایسا کام نہ کرے جس میں زوال کا سبب ہو, نقصان کا سبب بنے اور آپ کے گھر والوں کو اذیت کا سبب بنے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنے کی اور سوچ اور فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.